وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 244 آیت نمبر 1 اور 2 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے خواہشات نفس کو اپنا حقیقی معبود سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا. اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو. اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر. سامعین کرام، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران سامعین کرام مدنی صورت ہے اور اس کا یعنی نزول جو ہے سورہ جنگ بدر کے آغاز جنگ احد کے درمیانی عرصے کا ہے. اور اس کے جو مضمون ہے سامعین کرام، بنیادی طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، قرآن کی صداقت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور ناشکری کی روش سے باز آنے کی بات ہو رہی ہے. مختلف مضامین ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے رہیں گے، ہم اس پر غور کرتے رہیں گے. ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن جب آپ پڑھا کریں تو اس کے لیے اس کو غیر قوم کے لیے نہ سمجھیں، اپنے لیے سمجھیں. یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے تم پہ کتاب نازل فرمائی ہے تمہارے لیے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے. تو قرآن کا جب بھی آپ مطالعہ کریں تو اس کو اپنے لیے، ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ انسانوں کے لیے ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب دیکھیں دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک اچھا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے کو نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں، 2020 مارچ کا مہینہ ہے اور 19 تاریخ ہے 2020 میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سیدھے راستے کو تو نہ ہم نے اختیار کیا ہے، نہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ بہت زیادہ مذمت کے قابل بات ہے. قرآن ہمارے لیے ہے اور ہم اس کو غیر کے لیے سمجھیں یا غیر پر منطبق کریں. ٹھیک ہے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو حالات تھے، یعنی اس میں ایسی بھی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں مشرک مکے میں جو قرآن نازل ہوا اس وقت توحید، رسالت اور شرک کی باتیں ہو رہی تھیں. لوگ آخرت کے قائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد نہیں سمجھتے تھے اور رسالت کے بھی انکاری تھے. تو جس طرح وہ انکاری تھے اسی طرح آج ہم انکاری ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو لہٰذا وہ مضامین جو مکی دور میں نازل ہوئے وہ آج ہمارے لیے ہیں. ہم بھی تو آج یعنی اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو اور آخرت کے وجود سے ہم انکاری ہیں عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں ہے. زبانی طور پہ تو نعرے لگاتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن آپ کو تو موت قبول نہیں ہے، آپ کو نہ دین قبول ہے، نہ رسالت کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں، نہ توحید کے قائل ہیں آپ عملی طور پہ. تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرآن کو میں یعنی اس وقت کی جو گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو جب آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو اس کو اپنے حالات پر منطبق کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ قرآن میں نے آپ کے اوپر نازل تو کیا ہے، لیکن اس لیے کہ آپ ان کو وضاحت کریں اس کی جو ان کے لیے نازل ہوا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، او کما قال ایسی آیت ہے کہ میں نے تمہارے لیے روشنی بھجوائی ہے، واضح روشنی ہے. تو دیکھیں قرآن روشنی ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت مجھے ہے. ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں اور لوگوں کے ساتھ کیا کام. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مثال کے طور پہ آج کی جو تمہید ہے مثال کے طور پہ یا ابتدائی 4-5 آیات میں، اس میں تورات اور انجیل کا تذکرہ ہے، لیکن وہ برسبیل تذکرہ ہے. یعنی ایک بات کی صداقت کے لیے ابھی ہم انشاءاللہ معنی بیان کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو وہ برسبیل تذکرہ، اب یہ نہیں کہ یہ تو عیسائی مراد تھے یا وہ. بہرحال یہ ایک تصور جو ہے کہ قرآن کو تاریخی واقعات میں فٹ کر دینا اور اپنے لیے نصیحت نہ لینا، یہ بہت بری بات ہے، یہ ناشکری ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے کہ آپ قرآن کو اس وقت کے حالات کے مطابق سمجھ کے وہیں پر ختم کر دیں بات. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سورہ عمران کے مضامین کو مجھے سمجھنے اور اس کو بیان کرنے
اسی طرح آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کا، اور یہ دو صورتیں جو ہیں یہ احادیث میں اس کی برکت بھی آئی ہے، زہروین اس کو کہا گیا ہے۔ بہرحال یعنی بہت مبارک صورتیں ہیں اور بہت اہم مضامین ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، الف لام میم۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، از خود زندہ ہے، قائم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا ہے اس نے کتاب کو حق یعنی بامقصد، مصدقا لما یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں تھیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی ذات نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا ہے اس سے پہلے، من قبل ھدی للناس، وہ بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اب وانزل الفرقان، یہ نازل کیا ہے اب اس فرقان کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ دیکھیں جو پہلی بات ہے وہ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ یعنی پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ مدنی صورت ہے لیکن اس میں بھی توحید کی بات ہے سب سے پہلے، اور قرآن کی بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس سے انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، ان کے لیے شدید عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب دیکھیں توحید جو ہے وہ رأس الطاعات ہے، یعنی نیکیوں کی جڑ ہے، نیکیوں کی جڑ ہے۔ یہ جڑ دیکھیں، جڑ کیا ہوتی ہے؟ جڑ کو آپ کاٹ دیں تو نیکیاں رہیں گی نہیں۔ درخت، اگر آپ درخت کی جڑ کاٹ دیں یا پودے کی جڑ کاٹ دیں، ایک پودا ہے، چلیں آپ کی آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ مکئی کا پودا ہے، گنے کا پودا ہے، وہ ہرا بھرا کھڑا ہوا ہے کھیت میں، اور ابھی آدھا مثال کے طور پہ 2 مہینے رہتے ہیں پورا پودا یا پھل بننے میں، لیکن آپ ایک دن آ کے اس کی جڑ کاٹ دیں اور پھر اس کو زمین میں لگا دیں، جڑ کاٹ کے اس جگہ سے نکال کے جڑ کاٹ کے دوسری جگہ لگا دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو سوکھنا شروع ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، پھل آیا نہیں ہے، آپ نے جڑ کو کاٹ دیا، تو پھر تو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آج مسلمان قوم کی جڑ کاٹی گئی ہے، بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ امت مسلمہ کتنی ہے بتائیں؟ 125 کروڑ مسلمان ہیں، ان کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، انہوں نے خود کاٹی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، قرآن سے ہم نے اعراض کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالتا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بڑی بھاری بات ہے، یہ وہ، آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو آپ نے وہاں سے ایک کتاب سمجھ لیا ہے۔ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، تو کتاب صرف محض کتاب تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، اس میں تو نور ہے، ہدایت ہے۔ آپ نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے اس وقت، تو آپ کی تو جڑی کاٹ دی گئی ہے۔ آج بھی ہم توحید کو اپنی زندگی کی بنیاد نہ بنائی ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں توحید کو۔ الحمدللہ توحید کا مطلب تو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور بار بار آئندہ بھی بیان کرتا رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بار بار بات ہو رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی کی پہلی آیت یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، سورہ آل عمران کی پہلی آیت
دوسری آیت اور آیت الکرسی کی پہلی آیت، یعنی آیت الکرسی کا پہلا جملہ یہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے، میں بھی بار بار کروں گا۔ اور توحید تو اس لیے یہ ہے، ضروری ہے اس کا بیان کہ آپ جان جائیں کہ توحید ہے کیا۔ توحید کا جو پہلا جملہ ہے، یعنی دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت عظمیٰ دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملاقات، رب کی ملاقات۔ سبحان اللہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں، باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، لیکن کہاں؟ رب کائنات کے قریب، اس کے دربار میں، عند ملیک مقتدر، بہت بڑا درجہ ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے لیے جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بہرحال اللہ لا الہ الا ہو۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، یہ کلمہ طیبہ پہ، یہ دین کی بنیاد ہے ہماری، اس کو آپ سمجھیں کہ معبود کا مطلب کیا ہے، معبود توحید کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ انسان اس لیے بھجوایا گیا ہے کہ دنیا میں آ کے وہ کامیابی حاصل کر لے اور کامیاب ہو جائے۔ اب انسان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اللہ نے، یا میں اگر ایک جملہ دوسرے طریقے سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو، کامیابی کا راز کس چیز میں رکھ دیا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا رب ہے، پھر وہ ہم پہ بہت مہربان بھی ہے، اس نے مشکل کوئی نہیں رکھی ہے، بہت آسان طریقہ رکھ دیا ہے۔ ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ ماننا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کامیابی ہے اس کا راز، اس کا طریقہ کار بہت آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، زندگی دی، نعمتوں سے بھر دی ہمارے لیے دنیا، اور پھر ہمیں پیدا کر کے ہمیں اختیار دے دیا زندگی گزارنے کا، اور یہ اختیار کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایک مقصد ہے، اس مقصد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا مقصود، یعنی اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ زندگی دی ہے، عقل بھی دی، زندگی بھی دی، نعمتیں بھی دی، سب کچھ دے دیا، پھر آپ کو اختیار دے دیا، مجبور نہیں پیدا کیا۔ اچھا، اب یہ اختیار ہے کیا کہ آپ مال و جان کو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس میں اپنا، اس کو، زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار دے دیا ہے۔ دوبارہ یہ جملہ اہمیت کا ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں اور ذرا سپیڈ کم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کو یہ زندگی گزارنے کا اختیار فل دے دیا ہے، جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو۔ لیکن اب یہ اختیار دینے کی حکمت اس میں کیا ہے؟ اسی میں ساری بات ہے۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے، اور پھر ہمیں فرمایا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں مل جاؤں، تم یہ اختیار مجھے واپس دے دو، اس کو مت استعمال کرو، بلکہ زندگی میری مرضی سے گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں، کہ آپ اللہ کا حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہی اسی کا نام توحید ہے۔ خالص اللہ کے سامنے زندگی اللہ کے مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی استعمال نہ کریں، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہی توحید ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا میں نے کسی کی بات ماننی ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود ہی نہیں ہے میرا۔ معبود کو دیکھیں، تھوڑا سا ہم ایک ایسے
گمراہ معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دین کی ہر اصطلاح کا معنی ہم نے محدود کر دیا ہے یا غلط سمجھتے ہیں اسے. معبود، عبادت، یہ ہم نے غلط مفہوم میں لے لیے. عبادت کو ہم نے چند کاموں تک محدود کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں یا سجدے کرتے ہیں یہ تو وہی ہمارا معبود ہے. سجدہ ہم کہتے ہیں نا سجدہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سجدہ تو کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور صحیح کہتے ہیں، بالکل نہیں ہے جائز. سجدہ تو اللہ کے سامنے ہے بس. ایک صحابی آئے، ویسی بات ہے بڑے مزے کی ہے، چلیں مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ہم تفصیل کر لیتے ہیں. ایک صحابی آئے، وہ شام، ملک شام کا دورہ کر کے آئے تھے یا جو بھی حالات تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ حضور یہ شام وغیرہ کے میں گیا ہوں، وہاں لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اونچے مقام کے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں نہ ہوں اور تم میری قبر کے پاس آؤ تو کیا تم مجھے سجدہ کرو گے؟ صحابی نے کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا، دیکھیں میں مفہوم بیان کروں، حضور نے فرمایا کہ دیکھو سجدہ اگر جائز ہوتا کسی کو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اگر کوئی جائز ہوتا سجدہ تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آج اس آیت کے اس ٹکڑے کو عورتیں، آج کل کی عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ذرا اندازہ لگا لیں شوہر کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا رکھا ہے. اطاعت گزار، یہ تو قرآن میں بھی ہے، فالصالحات قانتات عابدات، یہ سارا ہے اطاعت گزار بیویاں. تو ہماری تو ہر بیوی ہو خاوند ہو، ہم میں سے ہر ایک کی ایک انا ہے، اور انا کو ہم جھکانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے. شوہر بیوی سے سوری کرنے سے کتراتا ہے کیونکہ اس کے نفس کچلا جاتا ہے، یا شوہر بیوی کو سوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میں نہیں بیان کر رہا. میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ سجدہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے معنی جو ہے عبادت کا محدود کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں سجدہ، تو برسبیل تذکرہ میں نے یہ وہ سجدہ. اب ہم کہتے ہیں کہ عبادت تو وہ ہوتی ہے جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکیں، اور ہماری سمجھ یہ ہے کہ ہم نے تو پیسے کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا ہوا، اس کے لیے تو نہ ہم نوافل پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، یعنی پیسہ تو ہمارا بت نہیں ہے، ہم پیسے کی بت کی عبادت نہیں کرتے، نہ اس کی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ، زبان سے نہیں کرتے، اور نہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے. دنیاوی فائدے کے سامنے تو ہم نے ماتھا نہیں ٹیکا، یا شیطان کے سامنے تو ہم نے شیطان کی عبادت تو نہیں کی. ہمارا یہ دیکھیں، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں ایک انسان، اور میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اسی معاشرے میں میں بھی پلا بڑا ہوں. جو لوگ کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی میں سنتا ہوں. بعض اوقات صرف سنتا ہوں، جواب نہیں دیتا، سنتا ہوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اس طریقے سے میں. تو بہرحال میں انسان لا الہ کی بات کر رہا تھا. الہ، معبود، جس کی عبادت کی جائے. عبادت کا مطلب ہی ہم غلط لیتے ہیں. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سجدہ بھی لگائیں. عبادت دیکھیں کسی بھی چیز کو، یعنی اگر آپ نے اہم سمجھ لیا، اس سے محبت شروع کر دی اور اس کو ترجیح بنا لیا، وہی آپ کا معبود ہوگا، وہ آپ کا خدا ہو گیا. اور اگر میں دین کی اصطلاح میں آپ کو بات کروں کہ معبود وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں، جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، وہ معبود ہے، وہ خدا ہے. جس کا آپ کہنا مانیں وہ آپ کا خدا ہے. قرآن کی روح سے میں بتا رہا ہوں آپ کو،
یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنا رہا ہوں، نہیں، قرآن کی روح سے کسی کا بھی آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، معبود حق تو اللہ ہے لیکن کسی اور کا آپ نے حکم مان لیا اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. دیکھیں، سر جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پہ اس کو رکوع و سجود نہیں، سر جھکانا مطلب اس کو آپ نے اہمیت دے دی. اللہ کے حکم کے علاوہ غیر اللہ کا آپ نے حکم مان لیا تو وہ آپ کا خدا ہے. وہ اب جو بھی ہو، وہ اگر معاشرہ ہو تو وہ بھی خدا بنا لیا آپ نے اسے. بیوی نے شوہر کا کہنا ایسا مان لیا تو وہ بھی اس نے خدا مان لیا. عام طور پہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، نفس امارہ، یہ ہمارا معبود بن چکا ہے. اگر آپ حقیقت کو سمجھیں، اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. ہر شخص کا ایک مزاج ہے، نفسانی مزاج ہے، اور وہ اخلاق رذیلہ کے مطابق بنتا ہے. تو کسی میں کچھ کم، کسی میں کچھ زیادہ نفسانی، ہر شخص اپنی خواہشات کے تابع ہو کے زندگی گزار رہا ہے. اور ہمارا معبود ایک ہے اور وہ نفس ہے. نفس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو، تم مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی مانو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو ایک ہے. انسان کی کامیابی کی میں بات کر رہا تھا، وقت اختتام پذیر ہے. میں آپ کو تمام مضمون کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کس میں ہے، انسان کامیاب کب ہوگا. مختصر نسخہ، کامیابی کا مختصر راستہ کہ آپ اللہ پر یقین کر لیں کہ وہی آپ کا ایک معبود واحد ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دیں، آپ کامیاب ہیں. قرآن کی بھی یہ بات ہے اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات کی ہے. صفا پہاڑی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے تھے، پہلی جو تبلیغ کی تھی اپنے رشتہ داروں کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو وہاں جو تقریر کی حضور نے تو ان سے یہی کہا کہ بھئی اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے، تم پہ آنے والا ہے اللہ کا عذاب. اس سے نجات کا ایک راستہ ہے کہ تم یہ مان لو کہ معبود ایک ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. تو سب لوگ بھڑک گئے. 360 تو انہوں نے وہاں رکھے ہوئے تھے اور ہر شخص اپنے نفس کا غلام تھا اس میں. تو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی ایک بات کہی کہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن انہوں نے مان کے نہ دیا. آخر کار پھر حضور کو ہجرت کرنی پڑی، وہ جگہ چھوڑنی پڑی جہاں ان کی تبلیغ کام نہیں کر رہی تھی، لوگ مان نہیں رہے تھے. پھر بہرحال تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انسان کی کامیابی کا مختصر شارٹ کٹ نقطہ، اپنی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کو منزل سمجھ کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، یا اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. انسان کامیاب ہو جائے گا. مختصر نسخہ. ایمان باللہ کا یہی مطلب ہے. بہرحال مضمون جاری ہے لیکن میں اس وقت آپ سے اجازت لیتا ہوں اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.